السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ ہے عبیرہ حسن۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹک ٹک کرتے خوبصورت سے ہٹ کی شیپ والے چائنیز ڈیجیٹل وال کلاک نے رات 11 بجتے ہی اپنے مخصوص چائنیز ایکسنٹ میں 11 او کلاک کا نعرہ دیکھ کر ٹی وی دیکھتی اشال کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گھورتی نگاہوں سے ٹی وی لاؤنج کی بائیں دیوار پر نصب اس کلاک کو دیکھا اور پھر غصیلی نظر پاس صوفے پر پڑے اپنے فون پر ڈالی۔ دل میں اس دشمن جان کی شکایتوں کا گراف مزید کچھ اونچا ہوا۔ اس نے فون ہاتھ میں لے کر اس کا نمبر لگانے کے لیے فون ان لاک کیا، مگر پھر 2 نمبر ٹائپ کرتے ہی فون دوبارہ سے لاک کر دیا اور خود تھک کر صوفے کی بیک سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ سارا دن دل و دماغ میں چھڑی شدید جنگ سے تھک کر اب نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کا دل جو اس بے حس کا عاشق تھا مسلسل اشال کو اکسا رہا تھا کہ بس ایک بار اپنے اس کیوٹ سے خوبصورت مجرم کو معاف کر دے، اس کی طرف خود پیش قدمی کر لے جو صبح سے اسے آز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی ایک نظر التفات کا منتظر تھا۔ اشال کے دل نے بارہا اسے اپنے مسٹر ماڈل کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دماغ نے دل کو بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا تھا، اور اشال نے بھی دماغ کے فیصلے پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دل کی آواز کو انسنا کر دیا۔ اسے اپنے خوبصورت مجرم کو بے نیازی کی مار مارنی تھی، تبھی سارا دن اس نے ازراق کو مکمل اگنور کیے رکھا تھا اور خوب لاپرواہی بھی برتی تھی، جبکہ ازراق نے ہاسپٹل سے واپس آفس جا کر بھی اسے کئی سارے میسیجز اور کالز کی، مگر اشال نے ان کالز اور میسیجز کو دیکھ کر بھی اگنور کر دیا اور کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ حالانکہ یہ اور بات کہ اس عمل سے دل اور دماغ کے درمیان ایک لمبی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ دل عاجزانہ انداز میں اشال کو دہائیاں دیتا رہا کہ وہ بس ایک بار اپنے مسٹر ماڈل کو معاف کر دے، جو بہت کم وقت میں نہ صرف بڑے دھڑلے سے اس کے اندر پورے تمطراق سے جلوہ افروز ہو چکا تھا، بلکہ اس کی دھڑکنوں پر بھی قابض ہو کر انہیں اپنے تصرف میں لے چکا تھا۔ مگر دماغ مسلسل دل کی نفی کرتے ہوئے اشال کو سمجھاتا رہا تھا کہ دھوپ چھاؤں جیسا مزاج رکھنے والے اس شخص کو اتنی آسانی سے معافی دے کر ایسی رعایت کا عادی نہ بنایا جائے۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف تھا کہ پہلے کسی کو اپنی محبتوں کا عادی بناؤ، پھر اچانک سے اسے اس قدر سخت رویہ اختیار کر لو کہ سامنے والا آپ کی آنکھوں میں پیار تو دور اپنے لیے نرمی کا شائبہ تک نہ ڈھونڈ سکے۔ اور تو اور قطع کلامی، کیا میاں بیوی کو اپنے مابین ہوئی چھوٹی موٹی خفگی کے بعد قطع کلامی اختیار کر لینی چاہیے؟ دماغ برہم ہو کر دل سے پوچھنے لگا تھا، اور دل بے بسی سے دماغ کی دلیلیں سن کر چپ کے بکل مار کر بیٹھ جاتا۔ پورا دن دل و دماغ کے درمیان چھڑی اس بحث نے اشال کو مضطرب و پریشان کیے رکھا تھا۔ اسے بار بار کل رات کے لمحات پوری جزیات کے ساتھ یاد آتے رہے، جب وہ اس بے حس شخص کی صندلی پر پوری رات بے آواز آنسوں سے اپنا تکیہ بھگوتی رہی، مگر وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کے کروٹ کے بل اسے 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کے دوسرے کنارے پر پڑا رہا۔ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر اشال کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی، اس کے آنسوں کو پوچھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے دل کو دکھانے کی وجہ بنا تھا، مگر اس چیز کا اسے احساس تک نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھی اس کی کہی بات غلط تھی، مگر وہ بات بے اختیاری میں اس کی زبان سے نکلی تھی، جیسے ازراق خود بھی اچھی طرح جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اشال کو معاف نہیں کیا تھا بلکہ اسے سزا دی تھی، اور پوری رات دی تھی۔ اسی لیے صبح ہونے تک اشال ازراق کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ خوب سارا رونے کے بعد اس نے خود کو سمجھا بجھا کر فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ازراق اسے قطع کلامی کر کے بے نیاز و لاپرواہ رہ کر خوش تھا تو وہ بھی اس کی طرف دیکھے گی اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ فیصلہ مشکل تھا، مگر دل پر جبر بھی لازم تھا۔ آخر کو دل دکھانے کی وجہ بھی دل کا مکین ہی بنا تھا۔ صبح فجر کے وقت ایک شکایتی نظر مطمئن سے انداز میں سوتے ازراق پر ڈال کر خود نیچے چلی آئی تھی۔ نانا جان اور بابا کو چائے وغیرہ دے کر اس نے بمشکل ان دونوں سے اپنی سرخ آنکھیں چھپاتے ہوئے خود کو کچن میں مصروف کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ایک کر کے سب گھر والے جاگ گئے تھے۔ وہ سب کا ناشتہ بناتے کافی حد تک خود کو سنبھال کر نارمل ہو چکی تھی، اور پھر ناشتے کے ٹیبل پر ازراق کی نرم گرم خاموش نگاہوں کو اپنے چہرے کا طواف کرتے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں دوبارہ سے بے ترتیب ہوئی تھی، مگر اس نے بے نیازی کی چادر اوڑھ لی تھی اور ازراق کو بری طرح نظر انداز کرنا شروع کیا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے بھی اشال نے اس سے بات کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی، نہ ہی اپنے چہرے پر غصہ یا کسی قسم کی ناراضگی کا تاثر آنے دیا۔ وہ سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے کام نپٹاتی رہی تھی۔ پھر نور کے پاس ہاسپٹل جاتے وقت بھی اس نے مسلسل خود کو ازراق کی نظروں کے حصار میں محسوس کیا، یہاں تک کہ ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر وہ اس سے معافی مانگنے لگا تھا، تب بھی اس کے دل نے فوراً ہی سوالیہ نظروں سے اشال کو دیکھا تھا، مگر اشال نے ازراق سمیت اپنے دل کو بھی بالکل لفٹ نہیں کروائی۔
اور سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے نور کے پاس چلی گئی تھی۔ ہاسپٹل روم میں بھی اشراق نے بہانے سے کئی بار کوشش کی، مگر اشال نے اسے جواب دینا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور پھر مایوس ہو کر وہ آفس چلا گیا۔ مگر آفس سے بھی پورا دن وہ اسے کالز اور میسیجز کرتا رہا، لیکن اشال نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ شام گھر آنے کے بعد بھی وہ اشراق سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ اشراق نے شروع کیا تھا جسے ختم اشال کو کرنا تھا، مگر اسے ختم کرنے کے بجائے طویل کرتی جا رہی تھی۔ رات اشراق کا رویہ دل میں انی کی طرح گڑا ہوا تھا، جو اشال کو اس کی انا کے گنبد سے نیچے اترنے ہی نہیں دے رہا تھا، مگر اب نہ چاہتے بھی اشال کو بار بار اپنے مسٹر ماڈل کا خیال پریشان کر رہا تھا، جس کے پیچھے وجہ اشراق کا اچانک غائب ہونا تھا۔ رات ڈنر کے بعد سے جو گھر سے نکلا تھا تو اب 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اسے اشال کال کرے، مگر اشال نے سارا دن دل کی سنی تھی جو اب سنتی، جبکہ اب تو اسے نیند بھی ستانے لگی تھی، مگر وہ اس کے آنے سے پہلے سونا نہیں چاہتی تھی۔ غصے اور ناراضگی کے باوجود بھی اشراق کیوں غائب ہونے پر وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ عماد سعدیہ ارقام سے کہہ کر اسے کال کروائے، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ نہ جانے وہ تینوں کیا سوچتے۔ آج رات ویسے بھی گھر پر بس اشال اور عفا کے سوا وہ چاروں بھائی ہی تھے۔ ڈنر کے بعد ارحم ملک کو مسجد سے مؤذن صاحب کی ایک کال آ گئی تھی۔ مسجد میں شہر سے کوئی جماعت 2 دن کے قیام کے لیے آئی ہوئی تھی، اس لیے ارحم صاحب رات کھانے کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھیوں سے ملنے چلے گئے تھے۔ گھر پر وہ بتا کر گئے تھے کہ وہ آج رات مسجد میں ہی قیام کریں گے۔ شرینہ تو شام سے ہی ہاسپٹل موجود تھی۔ ارقم ملک بھی ڈنر کے بعد شرینہ کا کھانا لے کر اشراق کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ انہیں رات میں وہیں رکنا تھا۔ اب گھر پر بس ارقام سمیت اذاد اور عماد ہی رہ گئے تھے، جو ڈنر کے فوراً بعد اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد عفا اشال کے ساتھ مل کر ٹیبل سمیٹنے لگی تھی، پھر مگر اشال جو کافی دیر سے ارقام کے بجھے سے انداز کو نوٹ کر رہی تھی، سب کے اٹھتے اس نے سب سے پہلے عفا سے اس بابت استفسار کیا تھا۔ جواباً عفا نے اسے بتایا تھا کہ ارقام کی طبیعت صبح سے کچھ بہتر نہیں تھی، تبھی وہ خلاف عادت بالکل خاموش تھا۔ اشال نے یہ سنتے ہی بصد اصرار عفا کو ارقام کے پاس بیڈ روم میں بھیج دیا۔ عفا بھی شوہر کی ذہنی کنڈیشن کے پیش نظر اشال کے کہنے پر ارقام کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر اپنے بیڈ روم میں جا چکی تھی۔ عفا کے جانے کے بعد اشال نے ٹیبل سمیٹ کر سارے برتن سنک میں جمع کیے اور دھونے کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ برتن دھو رہی تھی کہ کچن پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اشراق کے نمبر کے ساتھ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اشال نے سارا دن اس کی کسی کال کا جواب نہیں دیا، مگر اب کیونکہ ہاسپٹل موجود تھا تو نہ چاہتے بھی اس نے منہ بناتے ہوئے کال پک کر لی، لیکن بولنے میں اب بھی خود پہل نہیں کی تھی، بلکہ اشراق کے ہیلو بولتے اس نے پاس ہی ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اٹھاتے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی سے 2 بار بجا کر اس کے ہیلو کا جواب دے دیا تھا، جسے اشراق نے بھی سمجھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا اشال اس سے بات نہیں کری، اسی لیے اس نے بھی بنا اسے مخاطب کے بتا دیا کہ وہ ہاسپٹل سے اپنے کسی دوست کے پاس ایک ضروری کام سے جا رہا تھا اور 1 گھنٹے تک واپس لوٹ آئے گا۔ اشال نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین پر جگماتی اس کی خوبصورت سی پک کو گھور کر دیکھا اور پھر بنا اسے کوئی جواب دیے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے دھلے برتنوں کو خشک کر کے اسٹینڈ تک پہنچایا اور پھر وقت کاٹنے کے لیے خود کچن کی صفائی میں جٹ گئی۔ حالانکہ کچن صاف ستھرا ہی پڑا تھا، مگر پھر بھی اس نے کیبنٹس، سلیب، اوون، گرل، فریج سے لے کر فرش تک کو دوبارہ اچھی طرح دھو مانجھ کر چمکا ڈالا۔ اس کا پورا 1 گھنٹہ کچن میں لگ چکا تھا۔ نتیجتاً لش پش کرتا کچن اس کے ماہرانہ ہاتھوں کے جادو سے مزید چمک اٹھا۔ اس نے ایک آخری تنقیدی نگاہ صاف ستھرے جگمگاتے کچن پر ڈالی اور مطمئن ہوتے ہوئے کچن کی لائٹس آف کر کے خود ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ ٹی وی پر ان دنوں ترکی کا ایک نیا ڈرامہ بہت مقبول ہو رہا تھا، وہ بھی وہی ڈرامے لگا کر ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ یوں مزید 1 گھنٹہ گزر گیا اور کلاک نے 11 بجے کا اعلان کر کے اشال کے دل میں موجود غم و غصے کو مزید بڑھا دیا۔ اسے گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اب تک اس کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ صوفے سے سر ٹکا کر اس سنگ دل شخص کو سوچتے اشال نے آنکھیں کھول کر دوبارہ سے ایک نظر کلاک پر ڈالی۔ 11:15 ہو چکے تھے، یعنی اسے انتظار کرتے مزید 15 منٹ گزر چکے تھے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا تھا۔ گھر میں شاید اب تک سب سو بھی چکے تھے اور وہی اب تک بیوقوفوں کی طرح اکیلی بیٹھی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو باہر جا کر واپسی کا راستہ بھول گیا تھا۔ کل کی پوری رات اور آج کا سارا دن جلنے کلسنے کے بعد اب کل جیسی دوسری رات پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ مجال تھی جو اشراق ملک کو اپنی بدتمیزیوں کا ذرہ برابر احساس ہو۔ غصے سے اس کی کوتاہیوں کو سوچتے ہوئے سارا دن کیے جانے والے اس کے میسیجز کو بھی فراموش کر گئی تھی، جنہیں بنا پڑھے اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی تمام کالز کا ریکارڈ بھی وہ مٹا چکی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا، تبھی وہ تلملاتے فون ہاتھ میں لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ کیا کروں؟ کال کروں کیا انہیں؟ کس قدر بے حس بندے ہیں۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں انتظار کر کر کے مر کھپ رہی ہوں، مگر ذرا جو احساس ہو۔ 1 گھنٹے کے کہہ رہے تھے، 2 گھنٹے ہو چکے۔ پتہ نہیں واقعی میں کسی دوست کے پاس گئے ہیں یا پھر کوئی چہتی سہیلی مل گئی ہے
رات کے اس پہر باہر مٹر گشتی کریں، دن میں چلے جاتے تو کچھ بگڑ جاتا؟ ایک بار آ جائے، بات کرنا تو دور، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی، بلکہ نور ممانی جان اور نانا جان کے ساتھ کل ہی گاؤں چلی جاؤں گی۔ یہاں رہ کر دل جلانے سے اچھا ہے حویلی جا کر اپنا دل خوش کروں۔ اب روک کر دکھائے ذرا۔ زیادہ رکاوٹیں لگانے کی کوشش کی تو چھوڑوں گی نہیں۔ اب دکھائے محبت کے مظاہرے، منہ ہی نوچ ڈالوں گی۔ ابھی جانتے نہیں مجھے، اشال نام ہے میرا۔ خود سے باتیں کرتے کرتے مشل مشتعل انداز میں تیزی سے ادھر سے ادھر ٹہلتی جا رہی تھی کہ اچانک دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر چلا آیا اور اشال نے اپنی جگہ رکتے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اشال، مائی لو، مائی ہنی بنی، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ چلو اپنے بیڈ روم میں، سونا نہیں ہے کیا جانو؟ خوش دلی سے بولتا اندر چلا آیا اور اشال کی غسیلی تاثرات کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر گیا، مگر وہ اس کی بات انسنا کر کے دوبارہ صوفے پر جا بیٹھی۔ اشال، ہنی بس کرو نا، اب کتنا ناراض رہو گی تم اپنے مسٹر ماڈل سے؟ بیڈ روم میں چلو، میں تمہارے لیے پھولوں کے کنگن لایا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ صوفے پر اشال کے پاس جوڑ کر بیٹھتے بولا، مگر وہ بدک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہیں سوؤں گی، آپ جا کر سو جائے۔ بالآخر اس کی چپ ٹوٹی تھی۔ تبھی ازراق مسکراتے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اشال کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ سرحد سے پیچھے ہوتے ہوئے اس پر ایک تپتی نظر ڈال کر دوسری طرف جا بیٹھی۔ ازراق ایک بار پھر مسکراتے اس کے سامنے چلا آیا۔ اشال، مائی لو، مائی کیوٹی پائی، آئی ایم سوری، اس نے اشال کے برہم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر اشال نے سر اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا۔ سوری فار واٹ؟ اس نے سرد سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ فار ایوری تھنگ، وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو چھو کر بولا تھا، مگر اس بار بھی اشال نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آئی ایم ناٹ اے ٹوائے مسٹر ازراق ملک، سو ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے ود می۔ وہ برہمی سے شہادت کی انگلی ازراق کو دکھاتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ آنکھیں غصے کی شدت سے جلنے لگی تھی، دماغ سے اٹھتی آگ کی لپیٹیں پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ تبھی وہ خود بھی سرتاپا کانپ رہی تھی اور لہجہ بھی بھرا گیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس دشمن جان کو سامنے دیکھ کر اب بھی دل نے دماغ کے سامنے احتجاج شروع کیا تھا، مگر دماغ نے بری طرح دھاڑتے ہوئے نکمے دل کو بالکل خاموش رہنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ تبھی دل سہم کر ایک کونے میں دبک گیا۔ اشال، میری جان، پلیز میری بات سنو ہنی بنی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہوگا، مگر پہلے اشال کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے ازراق نے سخت بے چینی سے شعلہ جوالہ بنی بیوی کو دیکھتے دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے منانا چاہا، مگر اشال نے پھر سے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹچ می مسٹر ازراق ملک، میں آپ کا کوئی پسندیدہ کھلونا نہیں ہوں جس سے آپ کا جب دل چاہے آپ کھیلیں گے، ورنہ اٹھا کر طاق پر رکھ دیں گے۔ مجھے لاڈ دکھانے کی کوشش بھی مت کریں، اب میں آپ کے بہکاوے میں نہیں آؤں گی۔ یہاں سے جائے اوپر اپنی خواب گاہ میں جا کر آرام سے سو جائے، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج یہی سوؤں گی۔ وہ برہمی سے بولتی ہوئی صوفے پر دراز ہو گئی تھی اور ازراق بے بسی سے ضدی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ اشال، میری بات تو سنو، دیکھو مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں ہرٹ کر چکا ہوں، اس لیے کل رات کے اپنے رویے پر میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مگر اشال اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تبھی اپنی جگہ سے بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مسٹر ازراق ملک، آپ کو میرے ہرٹ ہونے کی اتنی فکر کیوں رہی ہے؟ اچانک سے میرے لیے اتنی ہمدردی کہاں سے امڑ آئی؟ میں اب بھی وہی بے لگام اور بد زبان اشال ہوں جس کی فضول گوئی پر کل رات آپ بری طرح برہم ہونے کے بعد مجھ پر 2 حروف بھیج کر سو گئے تھے، بنا یہ دیکھے کہ ہاتھ برابر فاصلے پر موجود آپ کی بیوی سکون کی نیند سوئی بھی ہے یا آپ کی بے حسی پر رات بھر کڑتی رہی۔ آپ مجھ سے معافی مانگے، آپ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر مجھے تو بات تک کرنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بات آپ مجھے پہلے بھی جتا چکے ہیں، میں بنا سوچے سمجھے کبھی بھی کچھ بھی بول جاتی ہوں، اسی لیے طے ہو گیا کہ اب سے میں آپ جیسے مہذب انسان سے ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گی، اور نہ ہی آپ مجھ جیسی فضول گوئی کرنے والی سے یہ جھوٹا التفات جتانے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص کل میرے ساتھ اس قدر بے حس و سنگ دل بن سکتا ہے، اسے اب ہمدردی کے مظاہرے زیب نہیں دیتے، کیونکہ مجھے اب یہ سب سراسر مصنوعی لگ رہا ہے۔ سپاٹ لہجے میں بولتی ہوئی اٹھ کر دوسرے صوفے پر جانے لگی تھی، مگر ازراق نے سرحد سے اٹھتے ہوئے اس بار اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سمجھ چکا تھا کہ اس وقت اشال جس قدر برہم و مشتعل تھی، اس کی نہ کوئی وضاحت سننا پسند کرتی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مانتی۔ تبھی اسے منانے کا اس کے پاس واحد ایک ہی راستہ تھا کہ اسے جذباتی طور پر صرف اور صرف محبت سرنڈر کرتا، اسی لیے اسے باہوں میں اٹھا کر ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی باہوں کے حصار میں قید مزاحمت کرتی رہ گئی، مگر خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد نہیں کروا سکی۔ تبھی تلملاتے اس نے ازراق کے ہاتھوں کو اپنے ناخنوں سے کھسوٹ ڈالا تھا، مگر ازراق بھی بے حس بنا اسے مضبوطی سے دبوچے ہوئے تیزی سے ہال طے کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑیں مجھے، نیچے اتارے ورنہ میں زور زور سے چیخ کر سب کو باہر بلا لوں گی۔ اب وہ اس کی شرٹ کو بری طرح کھسوٹنے لگی تھی، یوں کہ
बुरी तरह नोचे जाने पर इज़राक की शर्ट के ऊपरी बटन टूट गए थे और सीने से उसकी शर्ट खुल गई थी, यानी वो मुकम्मल जंगली बिल्ली बनी थी। जंगली बिल्ली, जितने पंजे मारने मार लो, चीखना चाहो तो और ज़ोर से चीखो, बुला लो सबको बाहर। मगर तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलो कि यहाँ सबके रूम साउंड प्रूफ है। तुम्हारे दुखी दिल की पुकारों को सुनकर कोई बाहर नहीं आएगा, और गलती से किसी ने तुम्हारी आवाज़ सुन भी ली तो तुम्हें मेरी बाहों में झूलते देखकर कतई कोई भी हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि फ़ौरन सर पर पैर रखकर वापस भाग लेंगे। फिलवक्त इस घर में बड़ा मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई भी आज यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए किसी की जरूरत नहीं मुझसे आकर सवाल जवाब करेगा। तो अपना ये जंगलीपन दिखाने के बजाय अपने हाथ पैर कंट्रोल में रखो। अगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो बेडरूम में जाते ही मुझे उन्हें बांधना पड़ेगा। इसके बाद रात भर मैं तुम्हें इन तमाम गुस्ताखियों की कड़ी सज़ा दूंगा जो तुम सुबह से कर रही हो। विशाल को देखकर आंख मारते हुए मैनिकस अंदाज मुस्कुराया और तेजी से सीढ़ियां उबूर करने लगा। लोफर कहीं के, सज़ा देने में तो आप एक्सपर्ट हैं। कल भी तो रात भर आपने मुझे सज़ा दी, पूरी रात आंसू बहाने की सज़ा। मैं रात भर तड़पती रही और आप बेफिक्री से सो गए। आई हेट यू मिस्टर इज़राक मलिक। मैंने आपको अपना समझने की गलती की थी, मगर आपने मुझे रात को अच्छी तरह समझा दिया कि किसी को अपना समझ लेने से कोई भी अपना नहीं हो जाता, बल्कि अपना वो होता है जो आपकी एक ज़रा सी तकलीफ पर आपसे ज़्यादा खुद तड़पे, ना कि आपको जानबूझकर किरदार पर लटकाए और फिर उफ करने की भी इजाज़त ना दे। छोड़े मुझे, एक बार फिर गुस्से से भड़ककर बोलते हुए इज़राक की गोद से उतरने के लिए भिपरी मौज की तरह मचल उठी थी, मगर इज़राक ने उसे मज़ीद मजबूती से जकड़ लिया, कुछ इस तरह कि उसके हाथों की गिरफ्त में मौजूद इशाल को अपने बाजुओं की हड्डियां चटखती महसूस हुई। तब उसने शदीद दर्द व गुस्से से तलमलाते इज़राक के कशादा सीने और गर्दन पर नाखूनों से वार किया था, जिसकी वजह से इज़राक के बालों से पाक सफ़ेद जिल्द वाले सीने और गर्दन पर इशाल के नाखूनों की लंबी लंबी गहरी खरोंचें पड़ गई थी, जिनसे खून रिसने लगा था। मगर इज़राक बिना किसी रद्द-ए-अमल के उसे सख्ती से दबोचे बेडरूम में चलाया। अंदर आते उसने बरहमी से ज़ोरदार आवाज़ के साथ डोर को ठोकर से बंद करने के बाद इशाल को नीचे उतारा था। साथ ही डोर को लॉक करते हुए उसने डोर की ऊंचाई की तरफ लगी चटखनी को भी सख्ती से चौखट में दबाकर दरवाजे को मुकम्मल तौर पर लॉक कर दिया था, ताकि इशाल की रसाई ऊंचाई पर लगी उस चटखनी तक ना हो सके। दरवाज़ा लॉक करके जारहाना अंदाज में पलट कर इशाल का हाथ थामते उसे घसीट कर बेड तक ले गया और उसे बेड पर धकेलते उसने एक झटके से अपनी खुली शर्ट उतार कर नीचे फर्श पर फेंक दी थी। हाँ तो मिसेस इशाल इज़राक मलिक, अब करो जो करना है, शुरू हो जाओ। सामने खड़ा हूँ तुम्हारे, जितना नोचना खसोटना है बेफिक्र होकर करो, जिस तरह वार करना चाहो कर सकती हो। आई प्रॉमिस मैं उफ तक नहीं करूँगा। अगर मुझे यूँ तकलीफ देकर तुम्हारा गुस्सा दूर होता है, तुम्हें सुकून मिलता है, तो मैं हाजिर हूँ, मगर मुझसे इस कदर बदगुमान होने से पहले इतना जान लो कि तुम भले ही मुझे किसी में शुमार करो और अपना ना समझो, मगर तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा और टूट कर चाहता हूँ। जानबूझकर तो दूर, मैं अनजाने में भी तुम्हें तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर फिर भी अगर मुझसे गलती हुई है तो आई एक्सट्रीमली सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें नादास्तगी में ही सही मगर हर्ट कर चुका हूँ। नरमी से बोलते इशाल के दिल के साथ दिमाग को भी धीरे धीरे अपने ताबे करने की कोशिश कर रहा था। दिल तो उसके लफ्ज़ों के साथ बनता जा रहा था, मगर दिमाग ने इशाल को अलर्ट करना शुरू किया। सब लफाजी है, बस दोबारा से उसकी इस बातों में आकर उस पर यकीन करने की गलती मत करना। दिमाग ने तंबी की। मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए, अपने पास संभाल कर रखे। इज़राक के नरम लहजे के बावजूद सख्ती से बोली थी और इज़राक ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया था। अब धीरे धीरे उसका ज़ब्त भी हाथों से छूट रहा था। अच्छा ठीक है, नहीं माफ़ करना तो उठो, जो सज़ा देनी दे लो, बल्कि रुको। इज़राक बोलते हुए अचानक पलटकर अंदर बाथरूम में गया था, जबकि इशाल नासमझी से अंदर जाते इज़राक की पुश्त को देखती रह गई। कुछ ही लम्हों के बाद वो बाथरूम से बाहर आया था। उसके हाथ में अपनी शेविंग किट का बड़े से ब्लेड वाला रेज़र मौजूद था। उसने वो रेज़र इशाल के सामने ला फेंका। इशाल ने चौंक कर रेज़र को देखा था। एक पुराने स्टाइल का रेज़र था, जिसे ऊपर से खोलकर उसमें ब्लेड को फिक्स किया जाता था। इससे ब्लेड की धार दोनों तरफ बाहर निकली हुई थी। ये लो, मुझे सज़ा दिलवाने के लिए अपने हाथों को तकलीफ मत दो। इसमें ब्लेड है, उसे खोलकर बाहर निकालो और शौक से इस्तेमाल करो। सपाट नज़रों से इशाल को देखते हुए बोला था, मगर इशाल ने रेज़र उठाकर दूर उछाल दिया था। आपकी तरह बेहिस नहीं हूँ मैं, हटाए उसे और ये ड्रामा बंद करके जाकर चेंज करें, फिर कल की तरह सुकून से सो जाए। इशाल ने उसके सीने और गर्दन पर मौजूद अपने ही नाखूनों की गहरी खरोंचों से नजर चुराते बेनियाजी से कहा, फिर अपना रुख फेर लिया। मगर इज़राक ने
اس کی بات انسنی کر کے آگے بڑھ کر دوبارہ سے ریزر اٹھا لیا تھا۔ پھر پلٹ کر رخ موڑے بیٹھی اشال کو دیکھنے کے بعد اس نے ریزر کو بلیڈ والی سائڈ سے جھٹکے سے اپنے سینے پر مارا تھا، جبکہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی اشال نے اسراء کو ریزر اٹھاتے اپنے سینے کی طرف لاتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بھاگتی اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ تب تک اسراء نے غصے میں دوسرا کٹ بھی اپنے سینے پر لگا لیا تھا۔ اشال نے حیرت و بےیقینی سے اس کے سینے سے بہتی خون کی دو لمبی گہری لکیروں کو دیکھتے لپک کر اسراق کے ہاتھ سے ریزر کھینچنا چاہا، مگر اسراق نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام لیا۔ نہیں، بالکل نہیں اشال، ابھی تو شروعات ہے، تمہارے اندر یہ کرنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ تم بے حس نہیں ہو، مگر مجھے بے حس تسلیم کر چکی ہو نا، تو سکون سے مزید میری بے حسی کے مظاہرے بھی دیکھو۔ کہنے کے ساتھ اسراق نے دوبارہ سے اپنے سینے پر وہ بلیڈ پھیرنا چاہا تھا، مگر تبھی اشال زور سے چیختے اس کے سینے سے آ لگی۔ شوہر کا تیزی سے بہتا خون دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی، آنسو ایک تواتر سے اس کے آنسوں سے بہنے لگے۔ اب کیسا غصہ اور کہاں کی ناراضگی، بلکہ جتنا غصہ خفگی کا مظاہرہ اس کے ساتھ کر چکی تھی وہی بہت سے بھی زیادہ تھا، جو اشال کے نزدیک بے حد اور شدید قسم کی بدتمیزی میں شمار ہوتا تھا۔ آخر کو اس کا شوہر تھا جس کی عزت و تکریم اس پر فرض تھی، مگر وہ اس پر ہاتھ چلانے کا گناہ بھی کر چکی تھی۔ نو پلیز مسٹر ماڈل، آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کتنا خون بہہ رہا ہے، پھینکے اسے، پھینک دے پلیز۔ اس کے سینے سے ٹکا اپنا سر اٹھاتے چیخ کر بولی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اسراء کے سینے پر مضبوطی سے جماتے اس نے تیزی سے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ تبھی بھیگی آنکھوں سے اسراء کو دیکھتے اس نے نظروں ہی نظروں میں لب بھیج کر کھڑے اسراء سے التجا کی تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں تھمے ریزر کو جھپٹ کر دور اچھالتے وہ اسے کھینچتے ہوئے بیڈ تک لے آئی۔ اسراء کے سینے سے بہتا خون اس کی جسم پر موجود جینس تک پہنچ کر اسے تر کرتا جا رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے بھاگ کر ڈریسنگ روم سے فرسٹ ایڈ باکس اور باتھ روم سے اسراء کے شیونگ کٹ باؤل میں پانی بھر کر لے آئی، پھر اس کے سامنے ہی بیڈ پر آ بیٹھی۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اپنے برے رویے کا احساس دل میں کچوکے لگا رہا تھا، تو اسراء کے جارحانہ اقدام نے اسے بری طرح سے سہما کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ یہ دوسری بار ہے جب آپ نے غصے میں خود کو چوٹ پہنچائی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے تو اسے واپس سونپنا ہے، اسے جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نانا جان، ماموں جان کے ساتھ بھیا سے بھی آپ کی شکایت کروں گی، آپ نے خود کو جان بوجھ کر زخمی کیا ہے، دیکھیں کتنا خون بہ رہا ہے۔ وہ آنسو بہاتے بھرائی آواز بولی تھی اور اینٹی سیپٹک لکوڈ میں روئی بھگوتے ہوئے زخم صاف کرنے لگی تھی، جبکہ خاموشی سے بیٹھا اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دھمکیاں بھی سن رہا تھا۔ مجھے یہ گناہ کرنے پر مجبور ہر بار تم کرتی ہو اشال، ویسے میرا خون دیکھ کر تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ دیر پہلے تم ہی تو یہی کر رہی تھی، دیکھو یہ کھروچے تمہارے ہی تو دیے ہوئے، اب میں نے بھی خود کو زخمی کر لیا تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے، گردن اور ہاتھوں کی کھروچے دکھاتا ہوا بولا۔ تبھی اس کے زخموں پر لگانے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکالتی اشال نے دوبارہ سے سر اٹھا کر اپنے لمبے ناخنوں سے آئین گہری کٹ جیسی کھروچوں کو دیکھا اور اچانک اسراء کے سینے پر سرکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک دیوانہ وار اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگی، اس درد کا ازالہ کرنے لگی تھی جو اس کی وجہ سے اسراء کو ملا تھا۔ غصے میں کیا ہو گیا تھا اس سے پہلے تو اس نے ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا، مگر آج اپنے ہی شوہر کو اس نے جان بوجھ کر تکلیف پہنچی تھی، اس پر ہاتھ چلانے کی جسارت کی تھی۔ اگر اماں کو پتہ چل جاتا تو وہ اسے مار مار کر لہولان کر دیتی۔ غصے میں بھی اپنے مزاج خدا کے ساتھ اسے اس بری طرح پیش نہیں آنا چاہیے تھا، یہ تربیت تو نہیں تھی اس کی، نہ ہی اس نے اپنے گھر میں یہ سب دیکھا تھا۔ اب غصہ اترا تھا تو اس سے تربیت و اخلاقیات یاد آنے لگی تھی، جبکہ اپنے سینے گردن پر اس کے مہر محبت کا لمس محسوس کر کے اسراء اپنی جگہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ چلتے آگ لگاتے زخموں میں ٹھنڈک سے اترنے لگی تھی جو اس کے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ اشال کے انداز مسیحائی پر وہ سرشار ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے غصے میں آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، آپ مجھے مار لے بلکہ جان لے لے میری، اگر مجھے معاف کر دے۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنے شوہر پر ہاتھ چلائے، آپ کے ساتھ جاہلانہ سلوک کیا، میں واقعی بہت بدتمیز ہوں، آپ کے لائق تو بالکل بھی نہیں ہوں، آپ مجھے مارے پلیز، مجھے مارے۔ بری طرح روتی ہوئی اسراء کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے چہرے پر مارنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اسراء نے لب بھیج کر نفی میں سر ہلاتے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بند کر لیا۔ اشال، مائی لو، مائی ہنی بن، میری زندگی میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا، وہ دن آنے سے پہلے ان ہاتھوں کو کاٹ کر نہ پھینک ڈالوں۔ تم نے جو بھی کیا اس کا ازالہ تمہارے لبوں کے اس جادوئی لمس سے ہو چکا ہے۔ یہ حقیر سے زخم کیا چیز ہے؟ اتنی خوبصورت انداز مسیحائی کے لیے تو تم مجھے سرتاپا چاک بھی کر دو گی تو میں ہنستے ہنستے بنا اف کیے 100 جان سے تم پر قربان ہونے کو تیار ہو جاؤں گا، اشال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے بولا تھا۔ مگر
میں نفی میں سر ہلاتے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھی۔ اللہ نہ کرے، یہ کیسی فضول باتیں کرے، میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ آپ یوں خود کو۔ بھرائی آواز بولتی ہوئی دوبارہ رونے میں مصروف ہو گئی کہ ازراق نے بالکل اسی کے انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ اشال، مائے ہنی بن، تم یوں روتی منہ بناتی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اپنی وہی نٹ کھٹ اور چلبلی سی اشال بے حد پسند ہے جس کی شرارتوں نے مجھ جیسے سڑے ہوئے انسان کو بھی ہنسنا مسکرانا سکھا دیا۔ اب اچھے بچوں کی طرح جب چپ ہو جاؤ اور میرے زخموں پر یہ مرہم لگاؤ یار، شدید جلن ہو رہی ہو۔ اشال کا دھیان بٹانے کے مصنوعی انداز میں کراتے بولا اور اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں دیکھتی اشال جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے اس کے زخموں پر مرہم لگانے کے ساتھ سینے کے زخموں کی بینڈیج بھی کرنے لگی۔ اس کے ناخنوں سے سب سے زیادہ گہری کھروچیں ازراق کی گردن پر آئی تھی، تبھی اشال نے اس کی گردن پر مرہم لگانے کے ساتھ بینڈیج بھی کر دی، جبکہ ازراق کا دل اب اسے شرارت پر اکسا رہا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر اشال اس کے بینڈیج سے فری ہو کر سب سامان اپنے واپس ٹھکانے پر پہنچانے کے بعد خود بھی چینج کر کے بیڈ پر چلی آئی۔ لائٹ براؤن کلر کی خوبصورت نائٹی ملبوس اس کا بے حد خوبصورت تراشیدہ سراپا ازراق کو بری طرح اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کے روئے روئے گلابی چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ازراق خود بھی اپنی خلالود جینس چینج کرنے اٹھ گیا تھا۔ شرٹ یا بنیان مت پہنے گا، کھلے زخموں پر لگے گا۔ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ازراق کو دیکھ کر پیچھے سے ہانک لگاتے بولی، تب ازراق نے پلٹ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ چھپاتے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اشال کو فوراً بے اختیاری میں کہی گئی اپنی بے تکی بات کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے سٹپٹاتے اس سے نظر چرا کر اپنا رخ بھی موڑ لیا اور ازراق زیر لب مسکراتے اندر چلا گیا تھا۔ اشال کی ہدایت کے مطابق وہ بس ٹراؤزر میں باہر آیا اور آتے کے ساتھ ہی بستر پر دراز ہو گیا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر بیٹھی اشال کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا میری اشال کو اس قدر شدید غصہ بھی آتا ہے۔ باپ رے باپ، اتنی برہمی! کیا ڈنر میں میری ہنی بن نے مرچیں زیادہ کھائی تھی؟ جوڑے میں بندھے اشال کے سلکی بالوں کو کھول کر انہیں انگلیوں سے سنوارنے لگا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کیا مسٹر ماڈل، شاید آپ نے مجھے بہت زیادہ سر چڑھا لیا اسی لیے میں اتنی بدتمیز ہو گئی ہوں۔ کہنے کے ساتھ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی اور ازراق اپنی جذباتی سی اشال کے اس قدر رونے پر ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ واقعی ابھی بچی تھی۔ ارکم ملک نے صحیح کہا تھا کہ وہ جس قدر لاؤبالی، جلد باز اور جذباتی فطرت کی تھی، اسے کوئی بھی اسی کے جیسا جذباتی، جلد باز اور امیچور بندہ ہینڈل کر ہی نہیں سکتا تھا جیسے کام۔ وہ بالکل اشال جیسی فطرت کا تھا۔ شام کو ازراق نے چھوٹے بھائی کا بھی بالکل ایسا ہی جذباتی روپ دیکھا تھا، جبکہ ایفا کی خاموشی اور سمجھداری سے بھی بخوبی واقف تھا، جو شام کو سب کچھ دیکھ کر بھی ان تینوں باپ بیٹے کے درمیان بالکل نہیں آئی، یہاں تک کہ شوہر کو تھپڑ پڑتے دیکھ بھی وہ ایک طرف خاموشی سے کھڑی رہی۔ ازراق جانتا تھا کہ بعد میں بھی اس نے کام کو اچھے سے ہینڈل کر لیا ہوگا، یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ثابت ہو گیا تھا کہ ان چاروں کے متعلق ارکم ملک کا تجزیہ 100% درست تھا۔ انہوں نے واقعی ٹھیک کہا تھا کہ خدا نخواستہ اشال کے لیے وہ ارکام جیسے شخص کو چنتے، اس خیال سے ازراق کا دل اچانک سے طلب کر مضطرب ہوتا برہمی سے اسے گھورنے لگا تھا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی سروائیو نہیں کر پاتے۔ اس لمحے ازراق باپ کے حکمت بھرے اور دانشمندانہ فیصلے کا دل سے قائل ہو گیا تھا۔ انہوں نے ان چاروں کے متعلق بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ مسٹر ماڈل کیا سوچنے لگے؟ آئی ایم سوری نا، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے اب کبھی بھی اس طرح ناراض نہیں ہوں گے۔ اشال کی بھرائی آواز سن کر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو سر اٹھائے اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ازراق کو اب اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اشال میری جان، پلیز رونا بند کرو، کیوں اس طرح رو رو کر تم میرا صبر آزما رہی ہو؟ اشال کو خود سے الگ کرتے اس کا سر تکیے پر رکھتا ہوا بولا، ساتھ ہی اس نے کروٹ کے بل اشال پر جھکتے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ اس کے مہربان لمس سے اشال کے رگوں پہ میں ٹھنڈک سے اتری۔ دھیان سے میری بات سنو، میں تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، ایک پل سے زیادہ خفگی یا برہمی کا بھی مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ رات کو میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی تھی، بلکہ مجھے لگا تم مجھ سے ناراض ہو کر سو گئی ہو، تبھی میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، کیونکہ تمہارے کہے لفظوں سے میں خود پوری رات ڈسٹرب رہا۔ اپنا بچپن، پاپا، امی کا ماضی، سب ایک کے بعد ایک یاد آ رہا تھا۔ میرا دماغ اسی میں الجھا ہوا تھا، تبھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ تم جاگ رہی ہو اور رو بھی رہی ہو تو میں رات کو ہی تمہارے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیتا، خود تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ کر سلاتا، مگر میں رات کو بے حد ڈسٹرب ہو چکا تھا اور میری ڈسٹربنس کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ بھی تھی جو تم نہیں جانتی، لیکن شاید اگر تم وہ وجہ جانتی تو مجھ سے اتنی بدگمان نہ ہوتی، بلکہ میرے جذبات سمجھتے ہوئے اس طرح کی شکوے شکایت بھی نہیں کرتی۔ مگر اصل ستم تو یہی ہے کہ تم کچھ نہیں جانتی، یہ بھی نہیں کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو، کتنی اہم ہو، میری زندگی بن چکی ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو تم۔ تمہیں اتنے کم وقت میں کس قدر چاہنے لگا ہوں یہ شاید لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔
کل جو بات تم نے کہی تھی اس نے میرے دل کو بے حد تکلیف پہنچائی تھی، تبھی مجھے غصہ آیا تھا اور میں تم سے روڈ ہو گیا۔ اس کے لیے آئی ایم سوری اگین۔ مجھے وہ باری باری اشال کے چہرے کی نگوش چھوتے ہوئے بولنے لگا تھا، مگر اشال نے اسراء کے آخری لفظوں پر فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا۔ آپ مجھ سے بار بار معافی مت مانگے، بلکہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت غلط تھا، آپ کو چوٹ پہنچائی، آپ کا دل دکھایا۔ میں بہت بری ہوں مسٹر ماڈل، لیکن اگر میں آئندہ ایسا کروں تو آپ مجھے اماں کی طرح دو جڑ دیجیے گا۔ اس سے مجھے فوراً سمجھ آ جائے گا کہ میں اوور ہو رہی ہوں۔ وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتے بولی تھی اور اسراء اس کے اس معصوم سے انداز پر جیسے نہال ہی ہو گیا۔ مائی لو، میرے پاس دو جڑنے سے زیادہ سنگین سزا ہے تمہاری۔ مسکراتے بہکی نگاہیں اشال کے لبوں پر فوکس کر کے بولا، کیا یہ؟ کہنے کے ساتھ اسراء نے عمل کر کے دکھایا۔ اشال نے اس کی اس خوبصورت سزا پر اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ اسے ازراق سے جتنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس کے لیے خوشی خوشی خود کو بھی ہار سکتی تھی۔ ازراق اگر اشال کو اتنے کم عرصے میں بے تحاشا چاہنے لگا تھا تو اس کی شدت و دیوانگی بھری محبت اشال کی رگوں میں خون کی مانند دوڑنے لگی تھی۔ اس سے دور جانے کے دعوے کر رہی تھی، مگر اس کی ایک دن کی بے نیازی برداشت نہیں کر سکی۔ اصل غصہ بھی اسے اسی بات کا تھا کہ ازراق نے اپنی شادی کے اگلے دن کے سوا اشال کو اس پورے ہفتے جتنا پیار، توجہ، اپنے پن کا احساس دلایا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سمیت اسے جس قدر اہمیت دی تھی، اس کے ساتھ جس نرمی و محبت سے پیش آیا تھا، اشال اس کے اسی نرم و محبت بھرے انداز کو مس کر رہی تھی، اور اس کی توجہ ملتے ہی وہ پھر سے پرسکون ہو گئی تھی، جبکہ ازراق کا حال بھی اشال سے مختلف نہیں تھا۔ اس کے ساتھ سختی اختیار کرنے کے بعد کس قدر بے چین و مضطرب رہا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی جذباتی سی اشال کے ساتھ روڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا، بہت چاہتا تھا اسے، تبھی اسے سامنے دیکھتے ہی اس کے لیے سراپا محبت بن جاتا تھا، تھی ہی ایسی کہ کوئی بھی ذی ہوش بندہ اسے دیکھ کر آسانی سے اس کے لیے دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اس کی بے تحاشا خوبصورتی اور مہکتی قربت اس پورے ہفتے میں ازراق کی حواسوں پر کسی تیز ترین نشے کی طرح سوار تھی۔ ایک ہفتے میں اس کا یہ حال ہو چکا تھا، نہ جانے آگے یہ محبت اسے کسی جگہ چھوڑتی بھی یا نہیں، وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی مسٹر ماڈل، سو جائے اب۔ تو چوٹ کا میرے رومانس سے کیا لینے دینا؟ میری محبت ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹ سے تھک کر ہار ماننے والی نہیں ہے مسز اشال ازراق ملک، اس لیے فرار کی کوشش بیکار ہے۔ بچنے کے لیے کوئی اور بہانہ لائے جو قابل قبول بھی ہو۔ ویسے بھی ابھی کل کی روکھی پھیکی رات کا ازالہ بھی باقی ہے۔ یقین کرو، اپنے رویے کا بہت نرمی، پیار اور محبت سے مداوع کروں گا۔ سارم سے نیک وصول کر کے سیدھی نیچے آئی تھی۔ نیچے بھی سب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور ہال میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ نگمانہ اور حفصہ بیگم ہال میں موجود اپنے تخت پر بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب مرد صوفوں پر گروپس کی صورت بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بزرگ سب بیچ والے حصے پر تھے۔ ارتضی ان دونوں سے باتیں کرنے کے ساتھ اپنے فون پر بھی کچھ کام کر رہا تھا۔ علائے اندر موجود سب لوگوں پر ایک تارہ نظر ڈال کر زورین کو لیے سب کے پاس آنے لگی تھی، مگر زورین سامنے ارتضی اور زارون کو دیکھ کر ہال میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دوری پر بنی بڑی سی ماربل کی محرابی بنا کواڑوں والی چوکھٹ پر ہی رک گئی تھی، جو اس ہال سمیت حویلی کے اگلے حصے کو پچھلے والے حصے سے جوڑتی تھی۔ آپ یہاں سب کے پاس بیٹھے، میں کچن میں جا رہی ہوں، زورین نے علیہ کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، ساتھ ہی اس نے ایک نظر سامنے اسجد اور یوسیف سے باتیں کرتے زیب پر بھی ڈالی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب کون سا کھانا بننا ہے؟ برتن وغیرہ دھونے کا کام ہو گیا، وہ کرنے کے لیے ملازمین موجود ہے۔ میں نوٹس کر رہی ہوں کہ زورین تم گھر والوں سے کٹی کٹی سی ہو، خاص کر زارون بھیا اور ارتضی کی آواز سے بھی ڈر کر اچھل پڑتی ہو۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہا ان دونوں نے تمہیں؟ علیہ نے زورین سے سرگوشی سے ذرا اونچی آواز میں پوچھا تھا، جو اس کے بالکل پاس سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ نہیں آپی، وہ مجھ سے کیا کہیں گے، بس مجھے خود ہی ان سب سے خوف و جھجک سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ پلیز یہاں سے چلے، باہر لان میں چل کر بات کرتے ہیں، زورین دوبارہ سے جھجکتے بولی، تبھی علیہ کچھ سوچ کر اس کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ سامنے بیٹھے ارتضی اور زیب، جو علیہ اور زورین کو چوکھٹ پر کھڑے دیکھ چکے تھے، انہوں نے دوبارہ انہیں واپس پلٹتے حیرت سے دیکھا، جبکہ دونوں اپنے اپنے شوہروں کی نظروں سے انجان ایک دوسرے کے ساتھ باہر لان کی طرف چلی گئی۔ اب بتاؤ زورین، کیا بات ہے؟ تم کس قسم کا خوف محسوس کرتی ہو؟ زارون بھیا اور ارتضی سے؟ مجھے ارتضی تک یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک دو دفعہ میرے سامنے بھی تم سے سختی سے بات کر چکی ہے، مگر زارون بھیا تو بہت سافٹ اسپوکن ہے،
وہ تو کبھی کسی سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے، خاص کر لڑکیوں سے تو بہت ہی لیدے رہتے ہیں۔ میں بچپن سے انہیں دیکھتی آ رہی ہوں، سوائے شال کے وہ کسی لڑکی سے بے تکلفی سے بات ہی نہیں کرتے۔ بس ان کا پورا فوکس اپنے کام پر رہتا ہے۔ منگیتر ہونے کے باوجود مشل بھی ان سے اسی لیے شکایتیں کرتی پائی جاتی کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے اس پر بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انیلا بھابھی جو زارون بھیا کی سگی بہن ہے، ان کے ساتھ بھی زارون بھیا نے بہت فرینکلی بہیو کیا ہو، بلکہ ان کے مقابلے ارتضیٰ انیلا بھابھی سے زیادہ کلوز ہے۔ وہ بھابھی کو اپنی سگی بڑی بہن مانتے، مگر زارون بھیا تو بھابھی سے بھی زیادہ نہیں بولتے۔ کچھ تو عمروں کے فاصلے کی وجہ سے احترام ہے اور کچھ فطری طور پر بھیا کمگو ہے۔ میں بچپن سے ان کا یہی روپ دیکھتی آ رہی ہوں۔ وہ ارتضیٰ سے بہت اٹیچ ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، انہیں اپنا بھائی، استاد، دوست اور رول ماڈل مانتے ہیں۔ میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہارا رشتہ بھلے ہی زیب سے جڑا ہے، مگر اس حویلی کے باقی مکین بھی اب تمہارے اپنے ہیں۔ ارتضیٰ، زارون بھیا تمہارے جیٹھ ہی نہیں بڑے بھائی بھی ہیں۔ ان کی کوئی بھی بات تمہیں اگر بری لگی ہو یا تمہارے اس ڈر و خوف کا باعث بنی ہو تو تم مجھے بتاؤ، میں ان دونوں سے بات کروں گی، مگر یوں ایک ہی گھر میں رہ کر گھر کے مکینوں سے ڈرنا جھجکنا ٹھیک نہیں ہے زورین۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی، مجھے ایک ہی گھر میں رہ کر کسی سے ڈرنا جھجکنا نہیں چاہیے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ شادی کے بعد میرا رشتہ اپنے شوہر سے نہیں، اس حویلی کے ہر فرد سے جڑ چکا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آن نہیں کہ آپ سب جیسے فرشتہ صفت اور مہربان لوگ آج کے دور میں نایاب ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جن میں آپ لوگوں کو سراہ سکوں یا آپ کے احسانوں کو بیان کر سکوں۔ میرے اپنوں نے میرے لیے وہ نہیں کیا جو آپ لوگوں نے مجھے ایسی یتیم و بے سہارا لڑکی کے لیے کیا۔ بابا کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا کی یاد آتی ہے۔ بابا میرے ساتھ بالکل اشال کی طرح شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اماں کو تو آپ نے ہی دیکھ ہی لیا، مجھے اپنی موجودگی میں کچن کے کام تک نہیں کرنے دیتی کہ کہیں زیادہ کام کے بوجھ سے میں گھبرا نہ جاؤں۔ اشال میرے لیے میری نٹکھٹ سی بہن اور پیاری سی دوست ہے، تو انیلا آپی ایک بے حد نرم دل و پیارے اخلاق والی بڑی بہن۔ پھر ارتضیٰ بھیا اور آپ ہیں، آپ دونوں نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے اس کا بدلہ تو میں مر کر بھی نہیں اتار سکتی۔ مگر آپی، میں جن حالات میں سب لوگوں سے ملی ہوں، مجھے کسی سے کھلنے ملنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ میرے اندر اتنا اعتماد ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں زارون بھیا یا ارتضیٰ بھیا کے سامنے بیٹھ سکوں یا ان سے بات کر سکوں۔ آپی، میں ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، یہ سب نے دیکھا تھا۔ میں جسم فروشوں کے ہاتھ بک چکی تھی، میری عزت کا سودا ہو چکا تھا۔ سب بھیا لوگ سبھی یہ بات بھی جانتے ہیں کہ میرا نام نہاد عاشق ہی مجھے لوٹنے کو تیار تھا۔ اور علاء کے ساتھ دھیرے دھیرے چہل قدمی کرتی زورین اچانک رک کر جذباتی انداز بولنے لگی کہ علاء نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زورین نے نم آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی علاء کا چہرہ دیکھا تھا جو اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ الفاظ اب دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا زورین، شاید تم بھول رہی ہو کہ تم اب پہلی والی زورین نہیں ہو، تم اس حویلی کی بہو ہو، شاہوں کی عزت ہو۔ تمہارے نام کے ساتھ اب ایک مضبوط حوالہ جڑ چکا ہے، تم اب زورین حسان نہیں بلکہ مسز زورین شاہزیب شاہ ہو۔ اسی لیے خود کے لیے ایسے غیر مناسب الفاظ استعمال مت کرو۔ اور رہی ارتضیٰ یا زارون بھیا سے شرمندہ ہونے کی بات، تو وہ دونوں جانتے ہیں ماضی میں تم جو بھی کر رہی تھی وہ شوق یا خوشی میں نہیں بلکہ مجبوری میں کر رہی تھی، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا تھا تم اس سے یکسر انجان تھی۔ اگر ارتضیٰ یا زارون بھیا تمہیں غلط یا برا سمجھتے تو کیا اپنے بھائی سے تمہیں منسوب ہونے دیتے؟ یقیناً کبھی نہیں۔ ارتضیٰ اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے کس قدر پوزیسو ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اگر 1% بھی تم میں کوئی برائی دیکھتے تو زیب کے ساتھ تمہاری شادی کرنا تو دور، وہ قیامت تک تمہیں اس حویلی میں بھی قدم نہیں رکھنے دیتے۔ تم آج یہاں ان کے بھائی کی بیوی کے حوالے سے موجود ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں ویسا نہیں سمجھتے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ اسی لیے فضول سوچے اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور سب کے ساتھ ویسے ہی نارمل رہو جیسے میں رہتی ہوں، ایفا رہتی ہے، اشال اور مشل رہتے ہیں، اور اب صحابیہ بھی ہم میں شامل ہو گئے۔ اس کے سب سے گریز کی وجہ تم جانتی ہو پردہ کرتی ہے، اسی لیے ریزرو رہتی ہے، مگر تمہاری طرح کسی سے ڈرتی نہیں۔ ویسے میں نے اس وقت ایک بات اور نوٹ کی ہے کہ تم نے ابھی اس حویلی کے ہر مکین کا ذکر کیا مگر اپنے مزاج خدا کا ذکر ایک بار بھی نہیں کیا۔ زیب کے ساتھ تم خوش ہو یا اس سے بھی ایسے ہی ڈرتی ہو؟ ارتضیٰ مجھے بتا رہے تھے اس نے تمہاری وجہ سے 3 دن کے لیے ہر کام سے آف لیا تھا، وہ آفس بھی نہیں جا رہا تھا بلکہ حویلی میں تمہارے ہی ساتھ تھا۔ اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اب کی بار علاء سے ساتھ لی لان میں پڑی کرسیوں پر آ بیٹھی اور سوالی نظروں سے زورین کو دیکھنے لگی تھی۔ حالانکہ شام کو زورین کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر علاء کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے سرتاپا زیب کی پسند کے سانچے میں ڈھلی دکھائی دی تھی اور اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ زیب کے سنگ بہت خوش تھی، مگر اس وقت علاء یہ بات خود اس کی زبانی سننا چاہتی تھی۔ جبکہ علاء کے یہ سوال پوچھتے ہی زورین اچانک بالکل خاموش ہو گئی اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی جامد چپ علاء کو مضطرب کر گئی تھی۔ زورین، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، تم سے جواب دو۔ زیب کے ساتھ تم خوش تو ہو نا؟
علاء نے دوبارہ سے پوچھا۔ جی آپی میں خوش ہوں، مگر وہ دوبارہ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ الجھن بھری نظروں سے زورین کے جھکے سر کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آپی وہ اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے شادی کے پہلے دن ہی مجھے بتا دیا تھا کہ جس دن انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا اسی دن سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور یہ بھی کہ اگر ارتضیٰ بھیا ان کی مجھ سے شادی نہیں کرواتے تو وہ خود مجھ سے کر لیتے۔ مگر یہ بھی سچ ہے آپی کہ شادی کے اولین دن سے اب تک ان کے رویے کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہوتے، ہر درجے پیار لگاوٹ سے پیش آتے، ان کے انداز کے ساتھ باتوں میں بے حد نرمی و محبت ہوتی ہے، تب وہ مجھ سے اس قدر پیار سے، اس قدر سنبھل کر چھوتے ہیں جیسے میں کانچ کی بنی ہوں اور ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جاؤں گی۔ مگر کبھی کبھی اپنے آپ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ برہم ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ کہ ان کی نظروں سے لے کر گرفت تک میں میرے لیے بے حد سختی اتر آتی ہے، اور پھر ایک عجیب سی دیوانگی ہوتی ہے جو ان پر سوار ہوتی ہے۔ وہ نہ اس وقت مجھے بولنے دیتے، نہ کسی قسم کا احتجاج کرنے دیتے، یہاں تک کہ ایک لمحے کو بھی میری توجہ کسی اور سے برداشت ہی نہیں کرتے۔ تب انہیں میری شرم و سرد مہری اور جھجک بے نیازی لگنے لگتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی شادی کے اولین دن سے لے کر کل رات تک زیب کا رویہ علاء کو بتاتی چلی گئی، جسے علاء نہایت حیرت و بے یقینی سے کھلی آنکھوں کے ساتھ سن رہی تھی۔ لاؤبالی سے زیب کا ایک یہ روپ بھی تھا۔ علاء کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ جو سب کے ساتھ ہر وقت ہنسی مذاق کرتا پایا جاتا تھا، جس کی سنگت میں بڑے بڑے سنجیدہ مزاج لوگ ہنسنے مسکرانے پر مجبور ہو جاتے تھے، یہ اسی زیب کی شخصیت کا ایک عجیب ترین روپ تھا جس نے علاء کو شوق کر دیا۔ جبکہ زورین اسے ساری بات بتانے کے ساتھ شام کا سونگ والا واقعہ اور ارتضیٰ زارون سمیت سیف اور سالم کے خود کو دیکھ لینے کے بارے میں بھی بتاتی چلے گئی۔ اس نے علاء کو بتا دیا تھا کہ دراصل ارتضیٰ اور زارون سے جھجک کی ایک وجہ شام کا واقعہ بھی تھا۔ تبھی سنجیدگی سے زورین کی ساری باتیں سنتی آخر میں علاء اس کی جھجک کی اصل وجہ جان کر زور سے ہنس پڑی تھی، اور زورین خفیف سے ہو کر رہ گئی۔ ہاں ہاں، تو تم دونوں نے دروازہ لاک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور کوئی اور نہ صحیح مگر نوری اور سکینہ تو حویلی میں ہی موجود تھی۔ تمہارے بے شرم میاں نے ان کی بھی فکر نہیں کی۔ شکر کرو کہ ارتضیٰ زارون بھیا نے خود ڈائریکٹ اندر جھانک کر نہیں دیکھا، ورنہ وہ تمہارے سامنے زیب کو مرغا بنا دیتے۔ سچ میں مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس گھنے زیب کا ایک روپ یہ بھی ہے۔ کتنا گہرا نکلا ہے لڑکا۔ مگر تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہاں، اس کو بدلنے کے لیے تمہیں پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ اب غور سے میری بات سنو اور اسے پلے سے باندھ لو۔ سب سے پہلے سوچنا چھوڑ دو کہ ماضی میں تم کیسی تھی، کیا تھی، کیسے اس حویلی تک پہنچی، سب بھول جاؤ۔ تم پہلے جو بھی تھی، مگر اب تم زورین شاہزیب شاہ ہو۔ دنیا کی نظر میں تم ایک مضبوط اور مستحکم حیثیت رکھتی ہو، اور اس سے بھی پہلے تم ایک لڑکی ہو زورین، وہ لڑکی جو اگر ایک مرد کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو اپنی ہستی کو فراموش کر کے اس مرد کے لیے جینا شروع کر دیتی ہے، اسے بے حد خوبصورت رشتوں سے نوازتی ہے، وہ اس مرد کی بیوی بنتی ہے، اس کی اولاد کی ماں بنتی ہے، اس کی نسل اور گھر کو سنوارتی ہے، اپنی پوری زندگی اسے ایک شخص پر وار دیتی ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اور عظیم قربانی کے ساتھ بہت بڑا اعزاز بھی ہے، جس کی قدر سب سے پہلے تم خود کرو۔ تم خود اپنی عزت کرو گی تب دوسرے تمہاری عزت کریں گے، تم خود کو اہمیت دو گی تب دوسرے تمہیں اہمیت دیں گے، اسی لیے خود کو اہمیت دینا شروع کرو، خود اپنی عزت کرو تاکہ دوسرے بھی تمہیں عزت دیں۔ اپنے اندر اعتماد لاؤ زورین، تم اس خود ترسی کی کیفیت سے باہر نکلو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری شادی جن حالات میں ہوئی ہے وہ ناسازگار تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی وجہ سے زندگی بھر زیب سے دب کر رہو گی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس نے تم سے شادی کی ہے، اور ابھی تم نے خود بھی بتایا کہ ارتضیٰ شادی نہ بھی کرواتے تو تمہارا بدتمیز میاں خود ہی تمہیں محبت کے جھانسے دے کر مختلف ہیلی بہانوں سے تم سے شادی بھی کر لیتا۔ مجھے اس کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، تو تم اس شادی کو خود پر زیب کا کیا گیا احسان کیوں سمجھ رہی ہو؟ خود بھی تو تم سے شادی کر کے اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا تھا نا، پھر اکیلے تم کیوں اس کے احسان کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھوم رہی ہو؟ زیب کو بھی اس بات کا احساس دلاؤ کہ تم اس کی محبت ہو جسے اللہ نے اسے تحفے میں عنایت کر دی۔ اکیلے اس نے ہی تمہیں اپنا کر تم پر احسان نہیں کیا، بلکہ تم نے بھی اسے شرف قبولیت بخش کر نا رسائی کے عذاب سے بچایا ہے۔ اسے اس گدھے کو احساس دلاؤ کہ تم اس کے لیے کس قدر اہم ہو۔ ابھی تو تم نے خود کو اس کے احسان تلے دبا کر صرف اور صرف اسے ہی یہ احساس کروایا کہ اس نے تم سے شادی کر کے تم سمیت تمہاری عزت نفس کو بھی خرید لیا۔ ٹھیک ہے، وہ شوہر ہونے کے ناطے تم پر حق رکھتا ہے، مگر بات اگر اس سے آگے جاتی ہے تو تم بھی احتجاج کا حق محفوظ رکھتی ہو، بلکہ اسے منہ توڑ جواب بھی دے سکتی ہو۔ اس کے ساتھ اعتماد سے بات کیا کرو، زیادہ ڈرامے کرے تو
अम्मा बाबा इर्तिजा ज़ारून भैया से कहो, जब सबसे जूते पड़ेंगे तो अपने आप 2 मिनट में लाइन पर आ जाएगा। मुंह फुलाए तो लिफ्ट मत करवाओ, ज़्यादा सर पर चढ़ाओ और ना ही मुंह लगाओ। सख्ती से पेश आए तो तुम भी दो टोक जो बात क्या करो कि तुम बीवी हो, उसके गुलाम नहीं जिसके साथ वो हकारत आमेज सलूक करता रहे और तुम बर्दाश्त करती जाओ। देखो ज़ौरीन, ये तुम दोनों का ज़ाती मामला है, इसमें इर्तिजा या मैं बिल्कुल नहीं बोल सकते और ना ही उसे हल कर सकते हैं। हाँ, हालात बिगड़ते देखकर हम सिर्फ तुम दोनों को समझा सकते, राह दिखा सकते, मगर अमल करना या करवाना तुम दोनों का काम है। अपने उलझे रिश्ते को सुलझाना तुम्हारे हाथ में। शादी के बाद ये मियाँ बीवी दोनों पर मुनहसर होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए किन तरजीहात को चुनते, एक दूसरे के लिए कैसा मियार ज़िंदगी सेट करते। तुम्हें अगर ज़ेब के अंदर कोई बुराई नज़र आती है, उसकी कोई बात तुम्हें परेशान करती है, तो तुम उससे सीधा बोलो, उसको बताओ अपनी पसंद नापसंद, अपना मेयार, अपने ख्यालात, अपनी सोच, ताकि वो तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश करे और जिस तरह तुम इस वक्त उसकी पसंद के मुताबिक खुद को ढाले हुए हो, वो भी खुद को तुम्हारे पसंद के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। उसको आदी बनाओ इन चीज़ों का जो तुम उसके अंदर देखना चाहती हो, इस ज़िंदगी का जो तुम उसके संग गुजारना चाहती हो, इस साथ का जो तुम एक कदर होने बीवी होने के नाते अपने शौहर से चाहती हो। ये काम बस तुम ही कर सकती हो ज़ौरीन, मगर उसके लिए सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। याद रखना, औरत अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर शादी के बाद भी तुम अपने शौहर के मेयार को इस सतह तक नहीं ला सकी जिस सतह पर आकर वो तुम समेत दूसरी औरतों को भी इज्जत की निगाह से देखता है, तो एक बीवी के रूप में तुम मुकम्मल फेल हो चुके हो। और यकीन करो, एक औरत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी होती है कि वो अपनी रियाजत वो कोशिशों से अपने शौहर को अपना ना कर सके, उसका दिल ना जीत सके, उसकी वफ़ाएँ अपने नाम ना लिखवा सके और उसे अपनी मोहब्बत के सामने सरनगू होने पर मजबूर ना कर सके। अलाया ने अपने तय सर झुकाकर बैठी ज़ौरीन को अच्छी तरह समझा दिया था, जो उसका कहा एक एक हुर्फ असबर कर रही थी, अपने पल्लू से बांधती जाई थी। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अलाया उससे क्या मनवाना चाहती। तभी अलाया के चुप होते ज़ौरीन ने मुस्कुराकर सर उठाते उसे चमकती आंखों से देखा था। मैं आपको बस ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से खूबसूरत समझती थी आप ही, मगर आपकी सोच और दिल भी आपके रूप की तरह बेहद खूबसूरत और उजला है। आज समझ में आया कि आपको देखते ही इर्तिज़ा भैया की आंखों में इस कदर चमक क्यों फैल जाती है। इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी के साथ का एहसास ही बंदे को मगरूर कर देता, तभी आपकी हमराही का फ़ख्र उनकी आंखों से छलकता है। यू आर सो इंटेलिजेंट एंड जीनियस आप ही, आप ब्यूटी विद ब्रेन की मुकम्मल तफसीर है। थैंक यू सो मच। आपने एक बड़ी बहन की तरह आज जो कुछ मुझे समझाया है उसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी और इस पर इंशाअल्लाह आज बल्कि अभी से अमल भी शुरू कर दूंगी। चले अब अंदर अम्मा और नगमाना पप्पू के पास चलकर बैठते हैं। वो सोच रही होंगी कि न जाने हम दोनों कहाँ गायब हो गए। ज़ौरीन चहककर बोलती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अला ने गहरी इत्मीनान भरी सांस खींचते हुए मुस्कुराकर उसे देखा था और फिर वो दोनों दोबारा अंदर चली गई थी। शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि इतना लॉन्ग नॉवेल है, लेकिन 2 ही कपल्स के बारे में दिखाया गया, इतना मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था रीड करना, इसलिए मैंने पूरी तफसील रीड की है। ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग नॉवेल्स क्यों सुनते हैं, हमारी नॉलेज में इजाफे के लिए भी। इंटरटेनमेंट ही काफ़ी नहीं है, हमें मालूमात भी होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। कोशिश करूँगी कि आज एक और पार्ट रीड करके अपलोड कर सकूँ। और हाँ, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और खुशी खुशी उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। खुदा हाफिज़।